کہاں جائے آخر بیابان غیسوں، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے۔ در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے۔ تماچے نہ مارو مسلمانو، جاؤ علی کو بلاؤ، اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا۔ بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا۔ کوئی ہائے بابا سے کہہ دو یہ جا کر، کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ اے لگتے جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر۔ اے لگتے جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر۔ تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے، باقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے۔ شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے۔ اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا
مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، علی لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: فاطمۃ بضعۃ منی، من آذاها فقد آذانی، ومن آذانی فقد اذى اللہ، ومن اذى اللہ فقد کفر۔ صلوات پڑھ دو محمد والے۔ پیغمبر اسلام کی نہایت ہی مشہور اور معروف حدیث مبارکہ کہ جس کے اندر پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کی عظمت و جلالت اور کمالات کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ لفظ پیغمبر جیسا نبی اگر کہہ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس جملے کے اندر، اس حدیث کے اندر مفہوم قطعاً یہ نہیں نکلتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹی کا تعارف کرا رہا ہے، بلکہ پیغمبر اسلام فاطمہ زہرا کے کمالات اور ان کے فضائل و مناقب کو پیش نظر رکھتے ہوئے امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس جملے سے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا احترام میرا ہے اتنا ہی احترام فاطمہ زہرا کا ہے، جتنی عظمت میری ہے اتنا ہی عظمت فاطمہ زہرا کی ہے، جو مقام و منزلت میری ہے وہی مقام و منزلت فاطمہ زہرا کی ہے۔ جیسے میں اللہ کا ولی ہوں ویسے وہ بھی اللہ کی ولیہ ہے، جیسے میں اللہ کا بھیجا ہوا رہنما اور پیشوا ہوں ویسے وہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی رہنما اور پیشوا ہے۔ جیسے مقصد ہدایت ہمیں اللہ نے دے کر کے بھیجا ہے ویسے ہی مقصد ہدایت اللہ نے فاطمہ زہرا کو دے کے بھیجا ہے۔ جیسے تمہارے لیے میں نمونہ عمل ہوں ویسے ہی فاطمہ زہرا تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ جیسے میری سیرت اپنانا تمہارا فرض ہے ویسے ہی فاطمہ کی سیرت اپنانا تمہارا فرض ہے۔ میں خاتم النبیون ہوں،
میں شافع محشر ہوں، میں وحی الہی کا پابند رسول ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کا کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام اس کی ضمانت لیتا ہے، میں وہ ہوں کہ جس کے بغیر خدا پہچانا نہیں جاتا ہے، میں وہ ہوں کہ جس سے انسان اگر قریب ہو جائے تو خدا سے قریب ہو جاتا ہے۔ مجھے پہچانو، میری حیثیت کو پہچانو، میرے وقار کو پہچانو، شفاعت کرنے والا میں ہوں، نجات دینے والا میں ہوں، اور میں اللہ سے تمہیں قریب کرنے والا ہوں۔ میری سیرت اپناؤ گے تو تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، مجھ سے نزدیک ہو جاؤ گے تو پروردگار سے نزدیک ہو جاؤ گے۔ یہ میری اہمیت ہے، بالکل بعین نہیں، یہی تمہیں تصور کرنا چاہیے میری بیٹی کے لیے، کیونکہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو یہاں پر عظمت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ عظمت کے اظہار کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں اور اسباب ہونے چاہیے وہ سارے کے سارے اسباب مہیا کیے گئے کائنات کے اندر۔ دیکھیں، کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے اس کے لیے القاب ہوتے ہیں۔ عام آدمی کے بھی جو ہے ایک دو القاب ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے اس کی شخصیت پہچانی جاتی ہے۔ مثلا اگر یہ کہا جائے کہ یہ حاجی صاحب ہے تو ذہن میں تصور یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی وہ ہے کہ جو حج کر چکا ہے، فریضہ حج انجام دیا ہے، خانہ کعبہ گیا ہوا ہے، طواف کیا ہے، اس نے قربانی دی ہے وہاں پر، اور سارے فرائض اس نے انجام دیے۔ یعنی ایک لفظ حج کے ذریعے سے وہ سارے تصورات ذہن کے اندر آ جاتے ہیں کہ جو ایک حج کے لیے ہونا چاہیے، لہذا اسے حاجی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم نے کہا کہ یہ آدمی کربلائی ہے تو جیسے ہی کہا جاتا ہے کربلائی ہے تو وہ آدمی کی طرف اشارہ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس امر کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے جو اس نے انجام دیا ہے، اس فعل کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے جو اس نے انجام دیا ہے۔ یہ کربلا گیا ہے، یہ زائر حسین ہے، یہ عاشق حسین ہے، یہ محب حسین ہے، اس نے زری کو اپنے ہاتھوں سے چوما ہے، یہ زری کے قریب گیا ہے، اس نے امام کو سلام کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی امام کا تقرب اس سے حاصل ہوا ہے۔ ایک لفظ کربلائی کے ذریعے سے انسان کی وہ ساری صفتیں، وہ سارے عمل اور امر کی جو ہے منظر کشی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ لقب وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی شخصیت کی پہچان کرواتا ہے، انسانی وجود کی پہچان کرواتا ہے۔ لیکن عام انسانوں کے اندر ایک دو لقب ہوتا ہے، کوئی حاجی ہے تو کربلائی نہیں ہے، کوئی کربلائی ہے تو حاجی نہیں ہے۔ اگر حاجی اور کربلائی ہے تو دوسری صفتیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ کمالات کم پائے جاتے ہیں، لہذا ہمارے القاب بھی کم ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اندر اتنے کمالات، اتنے فضائل، اتنے مقام و مرتبے پائے جاتے ہیں کہ علماء نے 144 القاب فاطمہ زہرا کو دیے ہیں، بیان کیے ہیں علماء نے کتابوں کے اندر۔ 144 القاب ہیں جو فاطمہ زہرا کے لیے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ جو ہے جیسے لقب جو ہوتا ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، نام سے انسان صرف مسمى کو پہچانتا ہے، یعنی اس ذات کو پہچانتا ہے، لیکن لقب کے ذریعے سے اس کی صفتوں کو پہچانتا ہے، اس کے کمالات کو پہچانتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں فاطمہ راضیہ ہے، فاطمہ مرضیہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ ذات وہ ہے کہ جو اپنے پروردگار سے راضی رہتی ہے، اور یہ وہ ذات ہے جس سے اس کا پروردگار بھی اس سے راضی رہتا ہے۔ یہ طاہرہ ہے، یہ محدثہ ہے، یہ بطول ہے، یہ عذرا ہے، یہ صدیقہ ہے۔ یہ وہ القاب ہیں کہ جو علماء نے کتابوں کے اندر لکھے ہیں۔ 144 القاب فاطمہ زہرا کے لکھے گئے ہیں، توجہ کریں گے آپ۔
تو یہ القاب جو ہے انسان کی شخصیت کو ابھارتے ہیں، شخصیت کو پہچانواتے ہیں، اس کی شخصیت اس کے سامنے نمایاں ہوتی ہے لوگوں کے سامنے۔ تو فاطمہ زہرا کے لیے پیغمبر کا یہ کہنا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، یہ ان کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ 144 جو القاب ہے یہ بھی ان کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ وہ القاب 144 القاب وہ القاب ہیں جو ہے یہ القاب جو ہے فاطمہ زہرا نے دنیا میں آ کے حاصل کیا ہے۔ جب ان کی رضا کو دیکھا تو راضیہ کہا، جب اللہ کی مرضی کو دیکھا تو مرضیہ کہا، جب ان کی طہارت کو دیکھا تو بطول کہا، جب ان کی طہارت کو دیکھا طاہرہ کہا، جب ان کی صداقت سامنے آئی تو صدیقہ کہا۔ تو جیسے جیسے صفتیں سامنے آتی گئی القاب و خطابات ملتے گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ فاطمہ ہے کہ جس نے یہ 144 القاب صرف 18 برس کی عمر میں حاصل کیا ہے۔ 18 برس کی عمر میں حاصل کیے ہیں یہ سارے القاب، 18 برس کی عمر میں آپ کو ملے۔ اتنی کم مدت کے اندر اتنے القاب کا مالک ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خاتون کوئی معمولی خاتون نہیں ہے۔ تو اس کے بعد روایت اور احادیث کے مطابق احادیث اور قرآن مجید کے اندر 50 نام فاطمہ زہرا کے درج کیے گئے۔ نام، لقب اور ہوتا ہے، نام اور ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو نام ہوتا ہے اس کا اس نام کے اعتبار سے صفت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی علی ہے تو وہ پست بھی ہو سکتا ہے، کوئی اکبر ہے تو وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ نام کچھ اور ہوتا ہے اور صفت کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے اندر جب کسی نام سے کسی کو پکارا جاتا ہے تو اس کی سارے نام کے جو کمالات ہوتے ہیں اس کے وجود کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اگر فاطمہ زہرا کو فاطمہ کہا گیا ہے تو اس کی وجہ بتائی گئی ہے۔ وجہ کیا بتائی گئی؟ لأنہا سمیت لأنہا فطمت شیعتہا ومحبیہا من النار، کہ فاطمہ زہرا کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ فاطمہ روز محشر اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے آزاد کر دیں گی، اس لیے فاطمہ کہا گیا آپ کو۔ تو 50 نام احادیث و قرآن کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آپ کو زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ زہرا کسے کہتے ہیں؟ زہرا کہتے ہیں جس سے نور نکلتا ہو۔ روایت بتاتی ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب مصلی عبادت پر آتی تھی تو زمین سے لے کر کے آسمان تک ایک نور کا سلسلہ قائم ہو جایا کرتا تھا۔ کب؟ جب آپ مصلی عبادت پر ہوتی تھی، جب آپ نماز پڑھتی تھی تو زمین سے لے کر کے آسمان تک ایک نور کا سلسلہ قائم ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی تمام آسمان کے مکینوں کو، ملائکہ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ زہرا مصلی عبادت پر ہے۔ تو وہ خاتون وہ ہے کہ جب مصلی عبادت پر آتی ہے تو اس کے وجود سے ایک ایسا نور ساطع ہوتا ہے جو زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے۔ تو یہیں پر ٹھہر کے بات کہہ دوں کہ نمازوں سے نور لینے والے اور ہوتے ہیں لیکن نمازوں کے اندر نور پیدا کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد پر۔ تو 50 نام آپ کے بیان کیے گئے، جس کے اندر کچھ نام ایسے ہیں جو قرآن مجید کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مثلا ایک آپ کا نام ہے حبہ۔ حبہ، حبتن، حبہ کہتے ہیں دانے کو، گیہوں کا دانہ، چنے کا دانہ، مٹر کا دانہ، جسے سیڑ بھی کہا جاتا ہے۔ تو فاطمہ زہرا کو حبہ بھی کہا گیا ہے۔ حبہ کسے کہتے ہیں؟ دانے کو کہتے ہیں۔
اور دانے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ دانا ہوتا چھوٹا ہے لیکن اپنے وجود کے اندر پورا درخت سمیٹے رہتا ہے. اپنے وجود کے اندر پورا درخت، جب وہ نکلتا ہے درخت تو شاخیں بھی ہوتی ہیں، تنا بھی ہوتا ہے، پتیاں بھی ہوتی ہیں، پھول بھی ہوتے ہیں، پھل بھی ہوتا ہے. یعنی دانے کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ پورا درخت اس کے اندر موجود ہوتا ہے. قرآن مجید میں فاطمہ زہرا کو حبہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے. تو یہ کیا چنے کا دانہ مراد ہے؟ کیا یہ مٹر کا دانہ مراد ہے؟ نہیں، یہ گیہوں کا دانہ نہیں ہے، بلکہ دانے سے مراد یہاں پر یہ نور کا دانہ ہے. یہ نور کا دانہ ہے. تو اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ کہ اس کے اندر 14 معصومین کی عصمتیں چھپی ہوئی ہیں. 11 اماموں کی عصمتیں چھپی ہوئی ہیں. اس کے اندر عصمتوں کے باغ موجود ہیں. یعنی حبہ کہہ کے یہ بات واضح کر دیا کہ دیکھو یہ جو 11 عصمتیں بعد میں چلنے والی ہیں یہ وہ عصمتیں ہیں جو فاطمہ سے شروع ہوتی ہیں اور فاطمہ ہی پر ختم ہوتی ہیں. جو کہ پہلی عصمت کی کڑی جو اس سے نکلی ہے اس کا نام حسن ہے اور آخری کڑی امام زمانہ ہے. تو یہ جو 11 عصمتوں کی جو لڑیاں ہیں، یہ جو درخت ہیں عصمت کے، یہ اسی حبہ سے نکلے ہیں. اسی لیے آپ کو حبتن کہا گیا ہے قرآن مجید کے اندر. اس کے بعد آپ کو مشکات بھی کہا گیا قرآن مجید کے اندر ہی. آپ کو مشکات کہا گیا. مشکات کسے کہتے ہیں؟ مشکات کہتے ہیں قندیل کو. قندیل کا کام کیا ہے؟ فانوس. قندیل جو لیمپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، جو چراغ کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے. تو آپ کو مشکات کہا جاتا ہے، یعنی قندیل کہا جاتا ہے. قندیل کا کام کیا ہے؟ قندیل جو اس کے اندر چراغ رکھا جاتا ہے وہ چراغ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے مخالف ہواؤں سے. تو فاطمہ زہرا کو قندیل اس لیے کہا جاتا ہے، مشکات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر شمع رسالت بھی جلے گی، شمع امامت بھی جلے گی. اس لیے آپ کو مشکات کہا گیا ہے. اس کے بعد اسی قرآن مجید کے اندر آپ کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. لیلۃ القدر کہا گیا کیونکہ پورے سال کے اندر سب سے عظمتوں والی، سب سے کرامتوں والی، سب سے بڑی شان والی اگر کوئی رات ہے تو وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات. اور اتنی عظمتوں والی رات ہے کہ جس کے لیے اللہ کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر کیا چیز ہے تمہیں نہیں معلوم. یعنی کما حق ہو انسان لیلۃ القدر کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا ہے. چھٹے ماہ فرماتے ہیں کہ میری جدہ لیلۃ القدر ہیں قرآن کی نگاہ میں. جیسے لیلۃ القدر کی معرفت انسان کے لیے مشکل ہے اور محال ہے، ویسے فاطمہ زہرا کی معرفت بھی محال ہے. جان لے یہی کافی ہے، معرفت ممکن نہیں ہے. فاطمہ زہرا کی معرفت ممکن ہی نہیں ہے. 2 لفظ ہیں، ایک ہے مبارکہ، ایک ہے مبارکہ. قرآن مجید کے اندر فاطمہ زہرا کو مبارکہ کہا گیا ہے، یعنی برکتیں دینے والی. مبارک کا مطلب ہوتا ہے جو انسان خود بابرکت ہو، برکتیں اس کے وجود کے اندر پائی جاتی ہوں. لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو برکتیں بانٹنے والا ہوتا ہے. فاطمہ زہرا وہ ہے جن کے وجود کے اندر برکتیں پائی بھی جاتی ہیں، اور اگر کوئی منسلک ہو جائے تو یہ برکتیں بانٹنے والے بھی ہیں. اگر سلمان آئے گا تجھے سلمان محمدی بنا دیں گی، اگر کوئی بے زر آئے گا تو ابو ذر بنا دیں گی، اگر کوئی فضہ کنیزی اختیار کر کے آئے گی تو اسے حافظ قرآن بنا دیں گی، اگر کوئی بلال متمسک ہو جائے گا تو اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ حسنین اسے چچا کہہ کے پکاریں گے. یہ ہے مبارکہ.
اور یہی نہیں بلکہ آپ کا وجود ہی نہیں بلکہ آپ سے متمسک ہونے والی جو بھی شے ہوگی وہ مبارک ہو جائے گی. آپ کی ایک چادر جو مولا کائنات نے شمعون کے گھر پر گروی رکھی تھی، شمعون نے جو ہے اسے کونے کے اندر ایک گوشے کے اندر رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ان کا غلام دوڑا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہا کہ جو چادر آئی ہوئی ہے جو آپ نے کونے کے اندر رکھا ہے اس سے جو ہے نور نکل رہا ہے، شعاع نکل رہی ہے. اور یہ منظر شمعون نے دیکھا، اور شمعون نے دیکھنے کے بعد تمام لوگوں کو بلایا جو اس کے ہواری مواری تھے، سب کو بلایا. بلانے کے بعد سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ چادر جو کونے کے اندر رکھی ہوئی اس سے نور ساطع ہو رہا ہے، اور نور آہستہ آہستہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نور کا سلسلہ آسمان سے جا کے مل گیا. پورا گھر شمعون کا روشن ہو گیا. اور یہ دیکھ کر کے شمعون اور اس کے 80 افراد جو اس کے ساتھ رہتے تھے وہ سب کے سب ایمان لے آئے. فاطمہ نہیں گئی تھی وہاں پر، فاطمہ وہاں پر نہیں گئی تھی، زہرا سلام اللہ علیہا وہاں پر نہیں گئی تھی، بلکہ ان سے منسوب چادر گئی تھی. تو جس کی چادر اتنی مبارک ہو وہ صاحب چادر کتنی مبارک ہوگی. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد پر. ایک شمعون کی چادر، ایک چادر فاطمہ نے وہ اعجاز دکھایا کہ شمعون کے ساتھ 80 افراد ایمان لے کر کے آئے. چادر کی برکت، اس کسا کی برکت، اس ردا کی برکت، اس عبا کی برکت جو فاطمہ زہرا سے منسلک ہو گئی ہے. یہ سارے معجزات، یہ القاب و خطابات، یہ قرآنی نام کیوں ہیں؟ تاکہ انسان پہچانے. یہ جو خطبہ فدق کے اندر جا کر کے مسجد کے اندر کہا اعلموا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ بنت ابی محمد، اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ، میں اپنے بابا محمد عربی کی بیٹی ہوں. یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ لوگ بھول گئے تھے، لوگ فراموش کر گئے تھے. فاطمہ زہرا کو لوگ پہچانتے نہیں تھے، اور کچھ لوگ تھے جو پہچاننا جانتے بھی نہیں تھے. انہیں سب کچھ معلوم تھا لیکن انجان بنے ہوئے تھے، اپنے دماغوں سے بھلا رہے تھے، سیدہ کو فراموش کر رہے تھے. لہذا وہاں پر ضرورتاً سیدہ کو کہنا پڑا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. یہی نہیں کہ یہی کہا کہ میں فاطمہ ہوں، بلکہ کہا بنت ابی محمد، میں اپنے باپ محمد کی بیٹی ہوں جس کا تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو. لیکن دنیا نے بھلا دیا، سیدہ کو بھلا دیا. اور صرف سیدہ نہیں بلایا بلکہ سیدہ کے شوہر کی وہ ساری نشانیوں کو، ساری علامتوں کو، سارے القاب و خطابات کو، سارے فضائل و کمالات کو جو پیغمبر نے بیان کیے تھے وہ بھی بلا دیا. کہ بار بار فاطمہ زہرا کو جا کے کہنا پڑتا انسائی تھا، کیا تم بھول گئے؟ یہ موقع آ گیا تھا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو یہ مرثیہ پڑھتی ہیں، یہ کیوں پڑھ رہی ہیں مرثیہ؟ ایک تو باپ کی جدائی، پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ صدیقہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں گواہی لے کر کے آؤ. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ جسے قرآن صدیقہ اور صادقہ کہہ رہا ہو. صادقہ اور صدیقہ میں فرق ہے. صادقہ جس نے کبھی ایک بار تو سچ بولا ہو، جس نے کبھی کبھی سچ بولا ہو اسے صادقہ کہتے ہیں. لیکن جس کی طینت کے اندر، جس کی سرشت کے اندر، جس کی فطرت کے اندر، جس کے وجود کے اندر صداقت ہو اسے صدیقہ کہتے ہیں. فاطمہ صادقہ نہیں ہے، صدیقہ ہے. پیغمبر سے کسی نے پوچھا تھا تعارف کے طور پر تو کہا ہی صدیقہ، وہ صدیقہ ہے، تاکہ انسان بھولنے نہ پائے. لیکن اس کے باوجود فاطمہ زہرا
جب آتی ہیں تو آنے کے بعد دربار مسجد ہے، مسجد بابا کی مسجد، کہ جہاں پر بابا نماز پڑھایا کرتے تھے، لوگ ان کے اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے، وہیں پر پردہ لگوایا، اور لگانے کے بعد ایھا الناس، ایھا الناس کہہ کے خطاب کیا لوگوں کو، اور سامنے والے بیٹھنے والے کو بھی خطاب کیا، اور ساری حقیقتوں کو رکھ دیا سامنے، ساری حقیقتوں کو کھول کے رکھ دیا۔ تمہاری حیثیت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو، ہم نے کیا کیا ہے، قرآن ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام کا ہمارے بارے میں کیا نظریہ ہے، اسلام کا تمہارے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ اللہ اکبر! لیکن بھلا دیا تھا، سب کچھ بھلا دیا تھا، اتنی جد و جہد کے بعد کہ جن کے فضائل انبیاء نے پڑھے، جن کا قصیدہ قرآن پڑھتا ہے، جن کے بارے میں احادیث پیغمبر نے فرمائی، اور اس کے بعد خود اہل بیت نے اپنا اپنا تعارف الگ الگ بھی کروایا، اجتماعی طور پر بھی کرایا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بھلا دیا۔ اور کیسا بھلایا؟ صرف بھلایا نہیں ہے، جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں کہ جب میری ماں دربار سے واپس آئی ہیں تو پیروں میں راشا تھا، عمر کتنی ہے؟ 18 برس۔ جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں کہ میری ماں جو واپس آئی ہے تو پیروں کے اندر راشا تھا، پیر کانپ رہے تھے، بدن کے اندر راشا پیدا ہو گیا تھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری ماں کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا کیا کسی نے آپ کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا؟ وہ سب کے سب پیغمبر کو نبی مانتے تھے، پیغمبر کو خاتم النبیین مانتے تھے، لیکن عالم یہ ہے کہ بعض روایتوں کے اندر 4 گھنٹہ، بعض روایتوں کے اندر 8 گھنٹہ فاطمہ زہرا مسجد کے اندر کھڑی رہی، خطبہ دیا، ان کے ضمیروں کو بیدار کرنا چاہا، احساس دلانا چاہا، لیکن ان کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا تھا کہ فاطمہ سے کسی نے بیٹھنے کے بھی نہیں کہا۔ بس یہیں سے مصائب شروع ہو گئے کہ فاطمہ زہرا کا فدق غصب کر لیا گیا، علی کی خلافت چھین لی گئی، پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ وہ موقع آ گئے کہ بار بار فاطمہ زہرا کو یاد آتا ہے، وہ میرا بابا، وہ مسجد النبوی کے اندر چھلکتا ہوا مجمع، وہ میرے بابا کا بیان، وہ لوگوں کو نعرہ تکبیر بلند کرنا، وہ علی کا احترام، وہ پیغمبر کو سلام، وہ میرے بابا کی تعظیم، وہ میرے گھرانے کی عظمت، وہ میرے بچوں کا احترام، وہ سب کچھ کھوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہی تمام چیزوں کو سوچ کر کے فاطمہ زہرا کہتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی میں سرنے علی، یا بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں، اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر مصیبتیں دن پر پڑتی تو دن شب تاریک بدل جاتا۔ عالم یہ ہے فاطمہ زہرا جو پیغمبر کی بیٹی ہیں، خاتم النبیین کی بیٹی ہیں، قرآن کی نگاہ میں صدیقہ ہیں، قرآن کی نگاہ میں کوثر ہیں، وہ اگر روتی ہیں تو لوگ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ اللہ اکبر! رونے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، کیونکہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی، بابا آپ کے بعد یہ ہوا، بابا آپ کے بعد یہ ماجرا پیش آیا، بابا آپ کے بعد یہ مصیبت آئی، بابا آپ کے بعد یہ مصیبت آئی۔ یہ لوگ بار بار آگے کہتے تھے یا علی فاطمہ سے کہتے یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کریں، ہماری نیندوں میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اے عزیزو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روایت بتاتی ہے، بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جب فاطمہ زہرا اپنے بابا کو، اپنے مصائب کو یاد کر کے روتی تھی
اور گریہ کرتی تھی تو مدینے کی گلی گلی سے ہائے سیدہ کی آواز آتی تھی، اور یہ آواز اتنی گونجتی تھی کہ مدینے والے اس سے پریشان تھے، لیکن فاطمہ زہرا پر کسی نے رحم نہیں کھایا۔ علی نے کہا ٹھیک ہے، فاطمہ کا ایک دن معین کر دیا جائے گا، وقت معین کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک گھر بنائے گا جسے بیت الحزن کہا جاتا ہے، جہاں پہ جا کر کے، اس سے پہلے ایک درخت تھا کہ جہاں پر فاطمہ زہرا جا کے رویا کرتی تھی اپنے بابا کو، ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا، وہ درخت کو کاٹ دیا۔ آنے کے بعد علی سے کہا یا علی، جس درخت کے نیچے تم مجھے بیٹھا کر کے گئے تھے، جس کے سائے میں بیٹھا کرتی تھی، وہ درخت بھی کاٹ دیا گیا۔ علی تسلی دیا شہزادی گھبرائے نہیں، میں آپ کے لیے ایک حجرہ تیار کر دوں گا وہیں پر، تاکہ آپ جا کے وہاں پر گریہ کیا کریں۔ اے عزیزو، فاطمہ زہرا رونے کے لیے اگر کسی سائے دار درخت نیچے بیٹھتی ہے تو اسے بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ بیت الحزن بنایا گیا، اپنے بابا کو یاد کرتی ہے، صبت علیہ مصائب لونہا صبت علیہ مسنا لعلیہ، بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر مصیبتیں دن پر پڑتی تو دن شب تاریک بدل جاتا۔ اے عزیزو، یہ فاطمہ زہرا وہ سارے مصائب دیکھ چکی ہے کہ پیغمبر جس گھر کو سلام کیا کرتے تھے، لوگ آگ و لکڑیاں لے کر کے آئے ہیں اور گھر کو جلانا چاہتے ہیں، فاطمہ زہرا نے دروازے کو زور سے پکڑا، یہاں تک کہ جب دروازہ جلتے جب آدھا بچا تو ایک ملعون نے اس کے اوپر ایسی لات ماری کہ وہ دروازہ پہلوئے فاطمہ پر جا کے گرا، اور روایت بتاتی ہے، چھٹے امام فرماتے کہ میری جدہ فاطمہ زہرا در و دیوار کے درمیان میں پھس گئی تھی۔ ایک مرتبہ آواز دیا، یا فزت و خزینی، اے فضہ مجھے تھام لو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ فاطمہ زہرا کو لے کر کے آئی، فضہ بستر پر لٹایا، محسن کی شہادت ہو گئی، لیکن جیسے ہی خبر ملی کہ علی کو لے کر کے باہر جا رہے، دوڑتی ہوئی جاتی، اپنا غم بھول جاتی ہے، علی کی ابا کو تھام لیا، کہا علی کو ہم نہیں چھوڑیں گے، علی کو تم لے کر کے نہیں جا سکتے۔ کنفذ جو غلام تھا ایک مرتبہ آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد اپنے آقا کے حکم سے تازیانہ لے کے آگے بڑھتا ہے، جو ردا کٹکونا فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا تھا، وہ بہت ہی زور سے پکڑا تھا کہ چھوٹنے نہ پائے۔ کنفذ اتنا تازیانہ مارتا ہے کہ فاطمہ کا ہاتھ پہلے تو نیل پڑی، پھر اس کے اندر ورم آ گیا۔ میں کہوں گا اے فاطمہ، آپ کے ایک بازو میں ورم آیا، ایک بازو میں نیل پڑی۔ زینب کو اتنے تازیانے لگے کہ جب قبر نبی پر آئی تو یہی تو کہا تھا، اے نانا، اگر یہ نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں اپنے بازو کھول کے دکھا دیتی۔ فاطمہ زہرا نے علی کو نہ چھوڑا۔ جب علی نے کہا فاطمہ گھبراؤ نہیں، ہم جلد واپس آ جائیں گے، اے عزیزو، اس کے بعد روایت بتاتی ہے کہ فاطمہ زہرا کا ایک ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا تھا، تسبیح کرتی تھی تو پہلو کو پکڑ کے کرتی تھی، عبادت کرتی تھی تو پہلو کو پکڑ کے کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی علی کی مصیبتوں کا خیال تھا۔ ایک مرتبہ بلا کے پوچھتی ہے، یا علی، ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، یا علی، ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ علی نے رو کے کہا، نہیں بنت رسول، مصیبت اس سے زیادہ ہے، ارے اب تو علی بھی کسی کو سلام کرتا ہے تو کوئی جواب سلام بھی نہیں دیتا۔ اے عزیزو، فاطمہ یہ دن گزار رہی تھی، آہستہ آہستہ دن گزر رہا تھا، بڑے کرب و بے چینی میں تھی، بار بار کہتی تھی بچوں جا کے دعا کرو کہ میرے باپ
ابا مجھے جلدی بلا لے. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ خاندان میں میرے گھر میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی. اے عزیزو حسن و حسین کو بھیج دیا. وہ اس لیے بھیجا تاکہ جب جا کنی کا عالم ہو, ماں کے روح نکل رہی ہو, تو بچے سامنے موجود نہ ہو. فاطمہ زہرا نے اسما سے کہہ دیا میں حجرے میں جا رہی ہوں جب تک کہ تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے. سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہے. جب تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہو جائے, سمجھ جا فاطمہ اپنے بابا سے جا کے مل گئی. ایک مرتبہ یہ بھی کہا جب میرے بچے آ جائیں تو انہیں پہلے کھانا کھلا دینا, پہلے دسترخوان لگا کے کھانا کھلا دینا. لیکن جب بچے آنے کے بعد اسما نے کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو. حسن و حسین نے ایک مرتبہ کہا اے اسما کیا تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے بغیر اماں کے کھانا کھایا ہو؟ یہ کہہ کے دونوں بچے دوڑے ہوئے حجرے میں گئے. ایک مرتبہ جو چادر ہٹائی تو اماں کو زندہ نہ پایا. لپٹ کے کہا اماں آپ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا, ہمیں کس کے سہارے چھوڑ گئی. ایک مرتبہ جب علی کو یہ خبر ملی, روایت بتاتی ہے کہ علی بے ہوش ہو کے گر گئے. آواز دیا اے بنت رسول میں اپنا درد و دکھ تمہیں بیان کیا کرتا تھا, میں اپنے مسائل تمہیں سنایا کرتا تھا, میں اپنی باتیں تم سے بیان کیا کرتا تھا. اے فاطمہ اب میں کس سے بیان کروں گا. ایک مرتبہ اے عزیزو فاطمہ زہرا دنیا سے جا چکی ہیں. غسل و کفن دیا گیا. دستور یہی ہے کہ جب غسل و کفن ہو جاتا ہے تو گھر والوں کو بلایا جاتا ہے یہاں دیدار کر لو. ایک مرتبہ زینب آئی, اماں نانا کو میرا سلام کہیے گا, نانا کو میرا سلام کہیے گا. ام کلثوم نے کہا اماں آخری وداع نانا کو میرا سلام کہیے گا. ایک مرتبہ علی نے دیکھا گھر کے سارے افراد آ گئے لیکن حسن و حسین آگے نہیں بڑھے. ایک مرتبہ کہا ہلما ابنایا, اے میرے بیٹو آگے بڑھو, آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو, آخری ودا لے لو, الوداع تو آگے کہہ دو. ایک مرتبہ حسن تو آگے بڑھے لیکن حسین آگے نہ بڑھے. آواز یہ اماں جیسے کل تک گھر میں بلایا کرتی تھی ویسے بلائیے, پھر یہ حسین آئے گا. ایک مرتبہ یہ جملے کا بلند ہونا تھا کہ بندے کفن ٹوٹا, سیدہ کے دو ہاتھ نمودار ہوئے, ہاتھوں کو پھیلا کے کہا الیہ الیہ یا بنیا, اے میرے بیٹا میرے نزدیک آ جاؤ. حسین لپٹ گئے, آسمان میں کوہرام مچ گیا. آواز آئی علی حسین کو جدا کر لو ورنہ قیامت آ جائے گی. ایک مرتبہ حسین کے کان میں کچھ ضرور کہا, حسین نے اپنی ماں کے کان میں ضرور کچھ کہا. عجب نہیں حسین نے یہی جملہ کہا اے اماں آج آپ نے بلایا میں آ گیا, لیکن جب کربلا میں بلاؤں گا اے اماں آپ ضرور آ جائیے گا, اے اماں آپ ضرور آ جائیے گا. اے عزیزو لو فاطمہ زہرا کی تجہیز و تکفین ہو گئی, اور اس کے بعد جب گھر واپس آئے ایک کونے میں زینب بیٹھی ہے, ایک طرف ام کلثوم ہے, ایک طرف حسن ہے, ایک طرف حسین ہے, اور ایک سنبھالنے والے علی ہے. وہ بھی بار بار کرے بچوں بلند آواز سے گریہ نہ کرنا, لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. اور بچے اپنے ہاتھوں کی آستین میں اپنے منہ کو دے کر کے آواز دیتے اماں ہم کس کے سہارے زندہ رہیں گے, ہمیں آپ نے تنہا چھوڑ دیا. اے عزیزو اس کے بعد مولا کائنات سے ایک وصیت بھی فاطمہ زہرا نے کی تھی, اور وہ وصیت یہ تھی کہ علی ہر روز میری قبر پہ آنا اور تلاوت کرنا, مجھے قرآن پڑھنا بہت پسند ہے. علی آتے تھے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا تھا اے علی میرا حسین, میرا کربلائی حسین, اس کی عادت یہ ہے کہ وہ رات کو اٹھ کو پانی مانگتا ہے, رات کو اٹھ کر کے وہ پانی مانگتا ہے, اور میرے لال حسین کو
پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ علی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ قبر زہرا لڑنے لگی۔ ایک مرتبہ علی نے کہا اے بنت رسول کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں نہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ یا علی جاؤ بستر پر میرا حسین پانی مانگ رہا ہے۔ علی دوڑے دوڑے آئے، جب آئے تو کیا دیکھا؟ زینب چھوٹے سے کاسے میں لے کر کے بھیا کو پانی پلا رہی ہے۔ میں کہوں گا اے فاطمہ زہرا یہ مدینہ ہے، مدینہ یہ آپ کا شوہر ہے، آپ نے وصیت کر دیا پانی پلانے کے لیے، لیکن یہی حسین کربلا کے میدان میں ہوگا جو مرثیہ پڑھ رہا ہوگا انا قتیل الابرار، میں وہ کشتہ مظلوم ہوں کہ جسے پیاسا تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے۔ انا للہ و انا ماتم حسین۔